الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ ربیع الثانی جس کا آغاز ہوا اور بہت سے اولیاء کاملین اور صالحین امت جن کا وصال اس ماہ مبارک میں ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اس ماہ مبارک کو جس شخصیت کے حوالے سے جانا جاتا ہے وہ دنیا تصوف اور دنیا روحانیت کے امام اور اولیاء کے امام اور اولیاء کے سلطان، اولیاء کے بادشاہ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا روحانیت کے اندر، دنیا تصوف کے اندر ایک بے مثل و بے مثال مقام اور مرتبہ سیدی غوث پاک کو عطا فرمایا۔ اور اولیاء کی صف میں آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جہاں بڑے بڑے وقت کے تاجدار اپنی گردنیں جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک چونکہ آپ کے وصال مبارک کے حوالے سے اور اس لیے ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ان کی شخصیت اور ان کے مقام، مرتبہ اور ان کی خدمات کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو چن لیا ازل سے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اس کی طرف کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، وہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا فرمائے۔ تو حضرات، الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اکثر و بیشتر اپنے اسلاف، بزرگان دین اور صوفیاء اور اہل اللہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے محسنین ہیں۔ ان کی وجہ سے آج اسلام اور ایمان کی دولت ہمارے سینوں میں ہے۔ یہ ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے جہنم کے راستے سے ہٹا کر ہمیں خدا کی محبت کے راستے پہ چلایا۔ اور بالخصوص کئی مرتبہ میں نے یہ بات کی کہ ہم جو لوگ ہیں بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے، ہم پر تو سب سے بڑا احسان ہے ان اولیاء اور صوفیاء کا کہ جو اس خطے میں آئے اور اس کی بدولت ہماری پیشانیاں آج خدا کی چوکھٹ پہ جھکتی ہیں۔ وگرنہ سب سے بڑھ کر یہ جو ہند کا علاقہ تھا، یہ جہاں کروڑوں خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی، ایک نہیں کروڑوں،
جس کا جی چاہتا تھا راستے میں چلتا ہوا کوئی پتھر پسند آ جائے تو اسے اٹھا کر اس کی پوجا شروع کر دے۔ تو اس خطہ سرزمین جہاں کفر تھا، شرک تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں ان اولیاء اللہ نے تشریف لا کر پھر ان سینوں کو توحید کے نور سے اور رسالت کے نور سے منور فرمایا۔ تو یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اور انسان کو کبھی بھی اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یاد بھی رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ان کی بلندی درجات کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ اور پھر ان اولیاء، صوفیاء اور صلحاء کی صف کے اندر حضرات اللہ نے ایک بلند و پایا مقام اور مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت 470 ہجری یکم رمضان المبارک گیلان کا علاقہ وہاں پر ہوئی، اور آج کل یہ جو گیلان ہے یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، اور وہاں آج بھی سادات آباد ہیں جو سادات گیلانیہ کے نام سے مشہور ہے، اور اسی علاقے میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا مزار بھی موجود ہے۔ تو یہ گیلان کا علاقہ تھا، 470 ہجری ہے، یکم رمضان ہے، اور یہ وہ دور تھا جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو وصال کیے ہوئے 5 برس بیت چکے تھے۔ داتا صاحب کے وصال کے 5 سال بعد حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی ولادت ہوتی ہے۔ والد گرامی ہیں سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ جنگی دوست ان کا نام، ان کا ٹائٹل، ان کا لقب بڑا مشہور تھا، چونکہ وہ بہت سے مارکوں میں انہوں نے شرکت فرمائی تھی جنگی دوست کے نام سے۔ اور والدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہا، اور والد گرامی جو ہیں ان کا وصال ہو گیا، اور پھر باقی تربیت، پرورش اور تعلیم اور یہ سارے مرحلے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی تربیت کے اندر اور ان کی صحبت میں آپ نے گزارے۔ والدہ کا بڑا ہاتھ ہے تربیت میں۔ آپ کا جو تعلق ہے، سلسلہ جو نسب ہے، یہ نجیب الطرفین ہے۔ نجیب الطرفین کہتے ہیں کہ والدہ کی طرف سے بھی رسول کریم علیہ السلام کی ذات تک پہنچتا ہے، اور والد کی طرف سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات تک پہنچتا ہے۔ نجیب الطرفین سید ہے، یعنی والدہ کی طرف سے بھی سادات سے تعلق ہے، اور والد گرامی کی طرف سے بھی سادات سے تعلق ہے۔ دونوں طرف سے آپ کا نسب عرفہ و اعلیٰ ہے، کیونکہ ان کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خون ہے، حضور کریم علیہ السلام کا خون بڑھتا ہے۔ والد کا سلسلہ نسب حسنی ہے، امام حسن کی اولاد میں ہے، اور والدہ امام حسین کی اولاد میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نجیب الطرفین سید 17 سال کی عمر تک آپ جیلان میں رہے، 17 سال کی عمر تک جیلان میں رہے، اور آپ فرماتے ہیں ایک دن میں کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے گئے، کھیتی باڑی ہمارے بزرگ آباء و اجداد کیا کرتے تھے، میں بھی ہل چلانے کے لیے گیا، اور میں نے بیل جو تھے وہ ہل کے ساتھ باندھے اور میں نے اس کا آغاز کیا۔ تو فرمایا جب میں نے لے کر ان کو چلا تو ایک بیل نے یکدم اس طرح مڑ کر دیکھا اور مجھے کہا، عبد القادر، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کہا رب نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، تیرا اور مقصد ہے۔ کہا دل کی دنیا پر چوٹ لگی اور پھر میں گھر واپس آیا، میں نے اپنی والدہ سے آ کر ماجرا کیا، بتایا انہیں، اور فرمایا یہ حج کے ایام تھے اور اس وقت حجاج بیت اللہ جو تھے وہ سب میدان عرفات میں جمع تھے۔ میں اپنی چھت کے اوپر، گھر کی چھت کے اوپر جب چڑھا تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردے اٹھائے، میں نے عرفات میں حجاج کو دیکھا۔ تب پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا، اماں مجھے اجازت دو، میں دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ والدہ سے کہا مجھے اجازت دیجئے، میں حصول علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ تب پھر والدہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں حصول علم کے لیے بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ اور پھر وہ واقعہ آپ نے جو ہماری سلیبس کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا کہ 40 دینار گودڑی میں سیے اور ڈاکوؤں نے راستے میں حملہ کیا اور لوٹا، اور پھر وہ ڈاکو توبہ طائب ہوئے،
اور یوں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد، اور جس وقت 17 سال کی عمر تھی نا آپ کی، اور آپ حصول علم کے لیے بغداد جا رہے تھے، اس وقت حضور غوث اعظم کی والدہ کی عمر 78 برس تھی. عمر کافی تھی، 78 برس عمر، اور آپ 17 سال کے ہیں، اور پھر آپ نے بغداد حصول علم کے لیے آپ کو بھیجا. اللہ اکبر. اور پھر حضرات نے تقریباً 400 میل کا فاصلہ طے کر کے آپ بغداد پہنچے. 400 میل کا فاصلہ طے کر کے حضور غوث اعظم بغداد تشریف لے کر آئے. اللہ اکبر. اور اس وقت بغداد میں عالم اسلام کا جو سب سے بڑا علم کا مرکز تھا وہ مدرسہ نظامیہ تھا، جہاں دین پڑھایا جاتا تھا، باقی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. آج تو بدقسمتی یہ کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم جو ہیں ان کو تقسیم کر دیا گیا. وگرنہ آپ پیچھے اسلام کی اور مسلمانوں کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں تو بیک وقت ایک ہی مدرسے اور سکول اور ادارے سے پڑھنے والا عالم دین بھی بن کے نکلتا تھا، ریاضی دان بھی بن کے نکلتا تھا، فزکس کا ماہر بھی بن کے نکلتا تھا، میتھمیٹکس کا ماہر بھی بن کے وہاں سے وہ نکلا کرتا. یہ سب علوم اکٹھے پڑھائے جاتے تھے. یہ ایک بہت بڑی سازش تھی مسلمانوں کے خلاف کہ انہوں نے دینی علوم کو الگ کروا دیا اور دنیاوی علوم کو الگ کروا دیا. آپ نے کتنی مرتبہ یہ سنا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ 55 علوم پر مہارت رکھتے تھے. ان میں ریاضی بھی شامل ہے، فزکس بھی شامل ہے، کیمسٹری بھی شامل ہے، اس میں الجبرا بھی شامل ہے، اس میں یہ تمام میڈیکل کے علوم ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. یعنی بریلی کی سرزمین پر رہنے والا ایک عالم دین اور ایک دنیا اسلام کی عظیم جو شخصیت 55 علوم پر مہارت رکھتا تھا. اور اس وقت بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسر اگر میتھمیٹکس کے کسی مسئلے میں پھنس جاتے تو امام احمد رضا سے آ کر رہنمائی لیتے. یعنی یہ اغیار کی ایک بہت بڑی سازش رہی مسلمانوں کے خلاف کہ انہوں نے دینی اور دنیاوی علوم کے اندر تفریق کر دی. یہ مولویوں کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا، یہ دنیا داروں کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا، اس میں تقسیم کر دی. وگرنہ ہر دور کے اندر ہمارے جو مدارس تھے، ادارے تھے، ان کے اندر یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، جدید قدیم علوم. اور اس وقت عالم اسلام کا بڑا مرکز تھا مدرسہ نظامیہ بغداد. اور اسی طرح یہ جتنے ہمارے صوفیاء اور اہل اللہ گزرے ہیں حضرات، ان سب کی خانقاہیں، ان سب کی خانقاہیں اپنے اپنے دور کے اندر علم کے بڑے بڑے مراکز اور یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے. ہمارا تعلق بہاولپور سے ہے، ہمارے قریب اج شریف ہے. اج شریف ایک بہت بڑا تاریخی ایک مقام ہے جہاں حضرت سلسلہ سہروردیہ کے حضرت سیدنا جلال الدین سرخ پوش بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگ وہاں پر آرام فرمائے. کبھی بغداد کے بعد ایک وقت تھا کہ اج شریف علم کا اتنا بڑا مرکز تھا کہ پوری دنیا سے لوگ علم پڑھنے کے لیے اج شریف میں آیا کرتے. ملتان علم کا مرکز رہا. حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں دونوں. ملتان کے قلعہ پر آج بھی ان کے مزارات موجود ہیں. یہ سلسلہ سہروردیہ ہے سارا. اور حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خانقاہ کے اندر کئی 100 طالب علم دنیا بھر سے حصول علم کے لیے آیا کرتے تھے. اس شریف کے اندر تو جو حضرت سیدنا جلال الدین اور یہ جو بخاری بزرگ ہیں حضرت مخدوم جہانی، ان کی خواتین کے پاس، مردوں کی نہیں، ان کی جو زوجیں ہیں، ان کی ازواج ہیں دونوں بزرگوں کی، ان کے پاس 500 بچیاں حصول علم کے لیے موجود رہا کرتی. یعنی یہ خانقاہیں علم کا مرکز تھی. آج بدقسمتی سے وہ چیزیں ختم ہو گئی نا. اب اس لیول کے لوگ بھی باقی نہ رہے اور وہ علم کے مراکز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. وگرنہ یہ سب علم کے مراکز تھے. اور یہ جتنے صوفیاء اہل اللہ ہیں یہ سب اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے فضلاء ہیں. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں. آپ فرمایا میں 17 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے آیا ہوں، اور پھر میں نے یہاں آ کر 7-8 سال. اللہ اکبر. فرمایا 18 سال کی عمر تھی جب میں بغداد پہنچا ہوں، اور 488 ہجری میں نے یہاں پر مدرسہ نظامیہ میں
داخلہ لیا، اور اس وقت کے جو جلیل القدر اساتذہ تھے، علماء تھے، ان سے میں نے علم پڑھا، ان سے میں نے علم حاصل کیا۔ اچھا، پھر صرف علم حاصل نہیں کیا، فرمایا میں نے 7-8 سال علم پڑھا، پھر 7-8 سال علم پڑھنے کے بعد 25 سال میں نے مجاہدہ کیا، محنت کی، جد و جہد کی، اور میں نے اپنے آپ کو مشقت سے گزارا ہے، بڑے بڑے مجاہدے میں نے کیے۔ فرمایا کئی دن مجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بھوکا پیاسا رہا۔ فرمایا میں نے درخت کے پتے کھا کر بھی گزارا کیا، کیونکہ رقم تھی نہیں پاس، وہ دور ایسا تھا، وہ 40 دینار دیے تھے، ان میں سے اکثر آپ نے خرچ کر دیے، صدقہ خیرات کر دیے۔ تو فرمایا بعض اوقات کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، علم بھی پڑھتا تھا اور راتوں کو جا کر مجاہدہ بھی کرتا تھا، اور میں تلاش کرتا تھا کھانے کے لیے، ہم جاتے جنگلوں کی طرف کوئی چیز مل جائے، اور وہاں اکثر میں نے اور فقراء کو بھی اسی طرح رزق کی وہاں تلاش کے اندر دیکھا۔ فرمایا بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، ان میں سے ایک مجاہدہ آپ اپنا بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 13 سال اپنی زندگی کے ایسے گزارے ہیں کہ میں روز رات کو، ایک بغداد کے باہر ایک جگہ تھی جو برج عجمی، ایک مینارہ سا تھا، کو ٹوٹا ہوا ایک برج تھا، پرانی جگہ تھی، میں وہاں چلا جاتا وضو کر کے، اور میں رات کو 2 رکعت نماز نفل شروع کرتا ہوں، اور الف لام میم سے قرآن شروع کرتا ہوں، فرمایا فجر تک والناس پہ ختم کرتا۔ میں نے زندگی کے 13 سال اس طرح مجاہدہ کیا تھا، اللہ فرمایا بڑی بڑی جد و جہد، بڑی محنت کی ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حصول علم کے بعد اپنے آپ کو مجاہدات کی بھٹی سے گزارنا بھی ایک بہت بڑا، بہت اہم کام ہے، ضروری کام ہے، وگرنہ علم جو ہے حضرات یہ حجاب اکبر ہے، یہ بہت بڑا حجاب ہے علم۔ بڑے بڑے بندوں کو آ کر یہاں پر گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ، اگر اللہ کی رحمت ساتھ نہ ہو اور بندے پر اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے اتنے مجاہدے کیے، کوشش، انہی مجاہدات میں سے ایک بات آپ نے جو فرمائی تھی، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن عبادت کر رہا تھا تو ایک نور ظاہر ہوا، پورا علاقہ ایسے نور سے منور ہو۔ شیطان جو ہے نا حضرات، یہ قدم قدم پر بندے کو گمراہ کرتا ہے، بندہ اپنے علم کی زوم کے اندر اور علم کے میں بڑا، لیکن ایسا اٹیک اس نے کرنا ہے آ کر کہ آپ کی ساری کیے کرائے پر اس نے پانی پھیر کے رکھ دیا۔ کہا میں عبادت کر رہا ہوں، ایسے نور ظاہر ہوا، روشنی، اندر سے آواز آئی عبد القادر تیری عبادت قبول، میں تیرا رب، آج کے بعد تجھے کچھ عبادت کی ضرورت نہیں، تجھے نماز کی، ان عبادات کی اب کوئی ضرورت نہیں، تیرا سب کچھ قبول ہو گیا۔ ایسے اس نور میں سے آواز ہے، عام بندہ ہوتا۔ اسی لیے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم و باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ کہا علم شریعت کے بغیر، رسول اللہ کی شریعت، سنت، اسلام کے علم کے بغیر اگر کوئی فقیری کرتا ہے تو کسی بھی لمحے گمراہ ہو سکتا ہے، دیوانہ ہو کر یا کافر ہو کر مرے گا۔ شریعت کا علم اس قدر ضروری ہے۔ فرمایا اس نے آواز دی، میں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی وقت وہ نور اندھیرے میں تبدیل ہو گیا، نور ختم۔ میں نے بھئی انبیاء کو تو اللہ نے عبادت معاف نہیں کی، عبد القادر کو کیسے معاف؟ کہا میں نے فوراً لا حول پڑھی۔ اور یہ شیطان ایسا مکر اور فریب یہ دکھاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بیت اللہ کی شکل بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، بڑی بڑی شکلیں بنا کر یہ سامنے اٹیک کرتا ہے بندے پر، اور بندے بڑے بڑے پھر وہاں سے آ کر جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ یکدم جب چینج ہوا، اس نے جاتے جاتے پھر کہا، اس نے کہا عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آپ نے پھر لا حول پڑھی، فرمایا او ظالم، اب دوسرا اٹیک کر رہا ہے کہ علم نے بچا لیا، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا۔ کہا علم نے نہیں، رب کی رحمت اور اس کے فضل نے بچایا۔ تو حضرات تو اصول علم جو ہے، اور پھر یہ تمام اولیاء اللہ، صوفیاء، یہ اپنے دور کے سب اہل علم ہوتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ جاہل جو ہے یہ کبھی ولی نہیں ہوتا، جاہل ولی نہیں ہوتا، ولی ہمیشہ عالم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بظاہر علم حاصل نہ بھی کیا ہو تو اللہ اس پر اپنے فضل سے، کرم سے اس کو پھر علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ ایسی بے شمار شخصیات گزری ہیں، ان کی ہر بات، ان کا ہر عمل، ان کی زبان سے نکلی ہر بات رسول اللہ کی سنت
حضور کی شریعت کے عین مطابق ہوگی، کبھی خلاف شریعت کام نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہوگی ہمیشہ کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک وہ رسول اللہ کی سنت اور حضور کی شریعت کی تصویر ہو۔ اور سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر وہاں پر پڑھا، اور میں نے بڑے بڑے دور کے اپنے جو بڑے بڑے جو شیوخ تھے، علماء تھے، اساتذہ تھے، میں نے ان سے پھر علم جو تھا وہ حاصل کیا وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ حضرت آپ کے بزرگ ہیں مختلف، شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ایک ہے آپ کا روحانی مقام، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے نا کہ اللہ نے ایک بڑا مقام اور مرتبہ غوثیت اور قطبیت اور غوث اعظم کا جو منصب ہے، جو یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا دنیا روحانیت کے اندر، لیکن علم شریعت کے اندر بھی اس دور میں ان سے بڑا عالم نظر نہیں آتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم، جنہوں نے عربی زبان میں مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، تو امام نووی فرماتے ہیں کہ آپ ریاست علمی اور عملی میں انتہا درجے کو پہنچے ہوئے، انتہا درجے کو۔ کہ اللہ نے علم کی دنیا میں بہت عرفہ و اعلیٰ مقام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے کہ آپ کو بدعتیوں سے سخت نفرت تھی، اور جو اللہ کے شاعر ہیں اور احکام شریعہ ہیں اس میں ذرا برابر بھی توہین برداشت نہیں کرتے تھے، بالکل ذرا سی بھی کوئی اس قسم کی بات کرتا آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اعلیٰ درجے کے سخی اور سخاوت تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور آپ کے اندر، اور یگانہ روزگار، بے مثل و بے مثال شخصیت ہے اپنے دور کی۔ اب تو آپ کی قرآن کی تفسیر بھی چھپ گئی، 6-7 جلدوں میں عربی زبان میں اب چھپی، حضور غوث اعظم کی تفسیر جیلانی کے نام سے بیروت سے بھی چھپ گئی، استنبول سے بھی چھپ گئی، اب اس کا اردو ترجمہ پاکستان سے بھی چھپ گیا۔ یعنی لوگوں کے ایک ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ ان کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ کئی کتابیں آپ کی حضور غوث اعظم کی اب چھپی ہیں چند سال پہلے استنبول سے۔ ڈاکٹر سید فاضل الجیلانی آپ کی اولاد میں سے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، استنبول میں رہتے ہیں، تو انہوں نے بڑا کام کیا اس پر، کتنے ملکوں کا سفر کیا، مخطوطات تلاش کر کے ایڈٹ کیا، ان کو تحقیق کی ان کی، اور پھر ان کو چھاپا۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں، کئی 100 صفحات پر سید غوث پاک کی۔ کیونکہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر شاید آج کل ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شاید یہ کنسیپٹ آتا ہے، حالانکہ آپ کے علم میں ہو کہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد فجر سے لے کر نماز ظہر تک اپنے مدرسے میں بیٹھ کر دین پڑھایا کرتے تھے۔ فجر سے لے کر ظہر تک سینکڑوں طالب علم ان کے پاس دین پڑھا کرتے تھے، ان کے مدرسے کے اندر، ان کی خانقاہ کے اندر۔ آپ کی خانقاہ کے 2 حصے تھے، ایک میں علم پڑھانا اور پھر دوسرے میں رات کو انہی لوگوں کو تزکیہ نفس کے مرحلوں سے گزارنا، ان کو اخلاق سکھانا، اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار، تصوف، روحانیت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو قرآن حکیم نے ڈیوٹیز اور فرائض نبوت کے بیان کیے ہیں، پھر ان مرحلوں سے ان کو گزارنا، جو حضور کریم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں چیزیں ملتے ہیں نا۔ قرآن حکیم نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا نا مومنوں پر کہ اپنا عظمتوں والا رسول ان میں بھیجا ہے۔ پھر آگے اس نبی کی، اس محبوب کی ڈیوٹیز بیان کی، یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی کرتا کیا ہے، فرض کیا ہے اس کے فرائض اور ڈیوٹیز، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ ان اولیاء اللہ کو، صوفیاء کو آپ دیکھیں، یہ سب قرآن حکیم کی تعلیم آگے دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، یہ حضور کریم علیہ السلام کا مشن تھا نا۔ حضور نے اللہ کی آیتیں تلاوت کی، وہی کام اولیاء اور صوفیاء نے کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، پھر اگلی بات کی وَيُزَكِّيهِمْ، فرائض نبوت میں سے ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ نبی ان کے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، نبی ان کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ ظاہر و باطن کی پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
کہ یہ نبی ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہ نبی۔ یہ جتنے کام فرائض نبوت ہے، حضور کے بعد حضور کی امت کے علماء وارث ہیں، وہ کام جو رسول کریم علیہ السلام نے کیا، آیات کی تلاوت کا، تزکیہ نفس کا، کتاب و حکمت کی تعلیم کا، وہی کام ان صوفیاء اور علماء نے کیا، وہی کام ان اولیاء اللہ نے کیا۔ اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد فجر کے بعد طالب علموں کو پڑھانا شروع کرتے، نماز ظہر تک پڑھاتے، پھر رات کو انہی کو اخلاقیات اور روحانیت اور تزکیہ نفس کے مرحلوں سے ان کو گزارتے ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک چیز ملتی ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس جب کوئی بچہ علم پڑھنے کے لیے آتا تھا تو اسے پہلے 1.5-2 سال آپ ادب سکھاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے، اخلاقیات۔ فرماتے تھے کہ اگر یہ ادب سیکھ گیا تو پھر علم بھی پڑھ جائے گا، اور جس نے ادب ہی نہ سیکھا اس نے علم سے کیا حاصل کرنا؟ علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو؟ اس علم کا کیا فائدہ جو انسان کو رسول اللہ کا ادب نہ سکھائے؟ اس علم کا کیا فائدہ جو اللہ کی بارگاہ کا ادب نہ سکھائے؟ اس علم کا کیا فائدہ جو ماں باپ اور بزرگوں کا ادب نہ سکھائے؟ اس علم سے کیا حاصل کیا؟ جس علم کے اندر اخلاقیات ہی بندے کی مر جائیں، ختم ہو جائیں، احساس مر جائے، ذمہ داریاں مر جائیں، ایک دوسرے کے ہمدردی اور یہ ساری چیزیں، اس علم کا کیا فائدہ؟ علم تو یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ سکھاتا ہے۔ اور بزرگ علم پڑھانے سے پہلے اخلاقیات، وہ کہتے ہیں پہلے انسان بناؤ۔ اگر انسان ہی نہیں بنا تو علم حاصل کرنے کا اس کا کیا فائدہ؟ آج یہی وجہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں سوسائٹی اور معاشرے، ڈگریاں تو بڑی بڑی ہیں لیکن انسانیت نام کی شے کوئی نہیں۔ علم تو بہت پڑا ہے لیکن ان کو دیکھا جائے تو پھر انسانیت نظر نہیں آتی، اخلاقیات نظر نہیں آتے، ایک دوسرے کا ادب و احترام، ہمدردی، مواقعات، یہ چیزیں آج سوسائٹی اور معاشرے میں پھر نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی آپ کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے وقت، آپ شیخ وقت تھے، زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، شیخ وقت، زمانے کے سب سے بڑے عالم، مشائخ کے بادشاہ اور اہل طریقت کے تاجدار۔ اور فرمایا اہل سنت و جماعت نے آپ کے وجود سے بہت زیادہ تقویت حاصل کی ہے۔ اللہ نے اہل سنت کو اگر تقویت عطا کی ہے تو وہ آپ کے وجود کا صدقہ ہے۔ سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد اور امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ، مصر میں آپ کا قاہروں میں بہت بڑے عالم دین روحانی شخصیت، فرماتے ہیں کہ بیک وقت 13 علوم میں گفتگو فرماتے تھے۔ کہا 13 علوم ایٹ اے ٹائم، جب کلام فرماتے 13 علوم کے اندر گفتگو فرماتے حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا کہ صبح و شام طلبہ مختلف علوم اور فنون آپ کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ تفسیر میں، حدیث میں، تصوف میں آپ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں یہ بات لکھی کہ آپ علم حدیث، فقہ، واعظ، ارشاد، علوم حقائق میں ید طولہ رکھتے تھے، ید طولہ، بلند و بالا مقام۔ اللہ اکبر۔ اور پھر محدث ابن جوزی نے آپ کے حوالے سے لکھا، اور ایک عمر بن مسعود البزاز بزرگ گزرے اس دور کے، وہ فرماتے میں ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا اور حضور غوث اعظم دودھ کا پیالہ نوش فرما رہے تھے، تو دودھ پیا تھوڑا سا، پھر کچھ دیر خاموشی رہی، اور خاموش رہنے کے بعد پھر آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے عمر بن مسعود، اللہ نے علم لدنی کے 70 دروازے عبد القادر کے لیے کھولے، علم لدنی کے 70 دروازے، فرمایا ان میں سے ہر ایک دروازہ زمین اور آسمان کی وسعت سے بھی بڑا ہے۔ یہ علم لدنی قرآن حکیم نے، آپ سمجھیں گے پتہ نہیں یہ کیڑے علم دی گال کرتے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ میں اشارتاً آپ حضرات، یہ شروع میں جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی اس میں سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ذکر کیا ہے۔ کبھی پڑھیے گا قرآن میں سورہ کہف میں یہ آئے، اللہ کریم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ پھر آپ گئے کہ جہاں یہ مچھلی، روسٹ مچھلی تھی، یہ خادم ساتھ تھا،
کہا جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے نا وہ جگہ ہوگی وہاں آپ کی ملاقات ہوگی خضر علیہ السلام سے، تو آپ پھر وہاں پر اس مقام پر، اب قرآن حکیم نے اس کا یہاں پر ذکر کیا، فوجد عبدا من عبادنا، پس ان دونوں نے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پا لیا، وہ بندہ انہیں، فوجد عبدا من عبادنا، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، خضر علیہ السلام کو وہاں پر پا لیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا، وہ بندہ وہ تھا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کی تھی، وہ بندہ وہ تھا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم لدنی عطا کیا۔ یہ قرآن نے علم لدنی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سادے سی لفظوں میں آپ حضرات کی خدمت میں توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے، امام المحدثین مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے جو اللہ بندہ مومن کے سینے میں ڈال دیتا ہے، علم ایک نور ہے جو اللہ مومن کے قلب میں ڈال دیتا ہے، اور یہ علم جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے اقوال، افعال اور احوال سے مستفاد ہے، اور فرمایا اس سے اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے افعال اور احکام کی ہدایت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا اگر یہ جو علم ہے جسے نور کہا گیا، فرمایا اگر یہ علم کسی بشر کے واسطے حاصل ہو، کہ کسی ٹیچر کے ذریعے آپ نے علم حاصل کیا تو یہ علم کسبی ہے، آپ نے کسب کے ذریعے حاصل کیا، کسی استاد کے سامنے جا کر بیٹھے، اس نے آپ کو پڑھایا سکھایا، کتابیں پڑھائیں، تو اس کو کہتے ہیں کسبی علم، کہ آپ نے اپنے کسب سے، محنت سے، جد و جہد سے یہ علم حاصل کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ علم بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو اور اللہ یہ علم کسی کے سینے میں ڈال دے تو اسے علم لدنی کہتے ہیں، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ایک بات آپ کو عرض کی تھی، علم لدنی جو اللہ سینے میں ڈالتا ہے، جسے الہام بھی کہتے ہیں، جسے ہم دوسرے لفظوں میں الہام بھی کہتے ہیں، فراست بھی کہتے ہیں، اور علم لدنی یہ اسی کی اقسام ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو الہام ہے نا یہ رحمانی بھی ہوتا ہے، شیطانی بھی ہوتا ہے۔ علم رحمانی بھی ہے، فرمایا یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو میرے سینے میں بات ڈالی گئی ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے یا یہ شیطان کی طرف سے ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ دل میں ڈالی جانے والی بات وہ رسول اللہ کی شریعت کے عین مطابق ہے تو رحمان کی طرف سے ہے، اگر رسول اللہ کی شریعت کے اگینسٹ اور مخالفت میں ہے تو پھر شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ بھی تب پتہ چلتا ہے جب بندے کے پاس شریعت کا نالج ہو کہ یہ میرے دل میں جو بات ڈالی، کیونکہ یہ جو کئی جو جھوٹے جو دعوے دار نبوت کے بنے ہیں یہ یہیں آ کر گمراہ ہوئے ہیں نا۔ یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے برے صغیر پاک و ہند میں کئیوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور ایک بہت بڑی جماعت دنیا کے اندر بن گئے، وہ یہی چیزیں انہوں نے کہا جی میرے پاس بھی ایک فرشتہ آتا ہے، میرے پاس بھی، میرے اوپر بھی الہام ہوتا ہے، میرے کو بھی وحی آئی ہے جی، اور وہ فلاں اور یہ اور وہ سب کچھ، یہیں آ کر بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے عقیدے سے بھٹک گئے اور اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول، حضور کے بعد کوئی نیا نبی اب پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی اب پیدا ہو نہیں سکتا صبح قیامت تک۔ اللہ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا سرکار پر، اب صبح قیامت اور اس کے بعد تک رسول اللہ کی رسالت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ یہ تو فاؤنڈیشن ہے نا اسلام کی، یہ عقیدہ ہے بنیادی اسلام کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ جو ہے وہ آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ ابن جوزی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ آئے، کوئی ساتھی ابو العباس تھے، وہ ان کے دوست وہ لے آئے حضور غوث پاک کے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرتے ہوئے حضور غوث اعظم کو سنا۔
کہا قاری قرآن ایک آیت پڑھتا تھا، آپ ایک تفسیر بیان کرتے، 2 کرتے، 3 کرتے، حتیٰ کہ آپ نے پہلے 11 تفسیریں بیان کی. میں ساتھ بیٹھا پوچھ رہا تھا پتہ ہے اس تفسیر کا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. ایدہ بھی پتہ ہے؟ ہاں ایدہ بھی پتہ ہے. کہا کہ جب 40 تفسیریں بیان کی نا تو ابن جوزی جذبات میں آ کے گریبان چاک کر لیا انہوں نے بے ساختہ کہا کہ یہ بندہ لگتا یوں ہے کہ لوح محفوظ کو تک کر قرآن کی تفسیر بیان کر. جذبات میں آ کر اپنے اس نے گریبان پھاڑ لیا. اور آپ نے پھر کلمہ پڑھا اور فرمایا لوگوں یہ تو کال کی بات کی، آؤ اب حال کی بات کرتے ہیں. تو حضرات یہ ایک سمندر ہے علم کا. یہ اللہ اپنے خاص چنے ہوئے لوگوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے. تو حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی. تو اس ماہ مبارک کی مناسبت سے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس پر آگے بھی گفتگو کریں گے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کی شخصیت اور سیرت کے کچھ پہلو ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے اپنے کافی سارے دوست یہاں کے ہڈرسفیلڈ کے یہ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ اس دفعہ بغداد شریف ہماری بھی روانگی ہے. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی عرس مبارک اور کربلا اور نجف عراق میں حاضری کے لیے. تو آپ دعا فرمائیے گا اللہ تعالی ہم سب ساتھیوں کا سفر بخیر فرمائے اور بخیر و عافیت سب کو اپنی اپنی منزلوں تک واپس لائے، اور صوفیاء، صلحاء اور اہل بیت کی بارگاہوں میں جو حاضری ہے اس کے فیض و برکات سے اللہ سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء، صلحاء اور صوفیاء کی زندگیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند قدوس ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات الحمدللہ نیچے والا حصہ جو ہے وہ